بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1، سوال نمبر 2۔ یہ تیمم کا بیان چل رہا ہے اور اس میں کل سوال نمبر 1 اور آج سوال نمبر 2 طالب علم ہیں محمد سرفراز، ہمارے اس مدرسے کا ایک ہونہار طالب علم جو آپ حضرات کے سامنے تیمم کے بارے میں کچھ ہمارے سامنے بتائیں گے۔ اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ محمد سرفراز، آپ سے سوال ہے کہ فرائض تیمم کتنے ہیں، یعنی تیمم میں کتنے فرض ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ تیمم میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر سارے چہرے پر پھیرنا۔ نمبر 3، دوسرے مرتبہ پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اب یہ تھے محمد سرفراز، انہوں نے غسل جو تیمم کے فرائض بتائے ہیں۔ اب نمبر آتا ہے فرائض کے بعد جو ہے وہ سنن کا آتا ہے، یعنی تیمم میں کتنی سنتیں ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے آئیں گے محمد دلشاد تشریف لائیں، اور جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سنن تیمم یعنی تیمم میں کتنی سنتیں ہیں، آپ ہمیں اس کو تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن تیمم کی 6 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 3، پے در پہ تیمم کرنا۔ نمبر 4، دونوں ہاتھ مٹی پر رکھنے کے بعد آگے کو کھینچنا۔ نمبر 5، پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا۔ نمبر 6، ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جو ہے تیمم کے فرائض اور اسی طریقے سے تیمم کی سنتیں۔ اب فرائض تیمم کیا ہے کہ ایک ہی ہے کہ جس مٹی پر ہم تیمم کر رہے ہیں اس مٹی کا پاک ہونا، اور کیا ہے کہ اس کے پاک جو ہے اپنے چہرے کو پورے چہرے پر ملنا، اور اسی طریقے سے جو مٹی ہے وہ مٹی پاک ہو، اور یہ تو اس کے فرائض میں سے تھے۔ اور سنن تیمم یعنی وہ تیمم کی جو 6 سنتیں ہیں ان میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ جب ہم پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں گے اور تیمم کریں گے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد ترتیب قائم رکھیں گے۔ ترتیب قائم کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ ماریں گے، دونوں مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیریں گے، ایک ترتیب۔ دوسرا جو ہے دوسری نمبر پہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر ان کو جھاڑ کر دونوں ہاتھوں پر یعنی کوہنیوں تک اس طریقے سے ملیں گے کہ کوئی جگہ اس میں باقی نہ رہ جائے۔ یہ الحمدللہ جو ہے تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس بیان کو بغور سماعت فرمائیں، غور سے سنیں۔ تیمم کے بہت زیادہ مسائل ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن اکثر وہ حضرات جو سفر میں نکل جاتے ہیں، سفر زیادہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے جن کو معلوم نہیں ہے ان کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ بھئی پانی نہیں ہے، وضو کیسے کروں۔ اسی لیے ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک یہ ہماری سہولت اور آسانی کے لیے تیمم کا کرنا لازمی اور ضروری بتا دیا ہے کہ اگر آپ جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کو آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں۔ اس لیے غسل اور وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کے بیان میں سے تیمم کرنے کا طریقہ، فرائض تیمم اور سنن تیمم آج آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی آپ کے سامنے اسی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔